بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مغل بادشاہوں اور امراء کے ہاں بڑی تعداد ملازم عورتوں کی ہوتی تھی۔ ان عورتوں کے فرائض کا انتخاب کر کے بھیجی جاتی تھی۔ جو عورتیں شاہی حرم میں خدمت انجام دیتی تھی ان کے مردوں کو بھی ملازمت میں رکھا جاتا تھا۔ ان کے ذمے حرم کے باہر کے کام ہوا کرتے تھے۔ مغل شاہی خاندان میں عورتوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا اور شہزادوں کی رضائی مائیں ہوتی تھی جو ان کے انگا کہلاتی تھی اور ان کے خاندان کلتاش کہلاتے تھے۔ ایک طرح مغل خاندان کا حصہ بن جاتے تھے۔ اکبر اپنے رضائی بھائی عزیز خان کوکا کا بہت خیال کرتا تھا اور اس کی گستاخی کو یہ کہہ کر معاف کر دیتا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان دودھ کی نہر بہہ رہی ہے۔ یہ ملازم عورتیں اپنے کاموں کے لحاظ سے پہچانی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر اصیلیں، یہ وہ ملازم عورتیں جو نسل در نسل شاہی خاندان میں خدمات دیتی رہتی تھی۔ مامائیں، جو روٹی پکانے کے کام پر مامور تھی۔ مغلانیاں، یہ جو سینے پرونے کا کام کرتی تھی۔ حواسائیں، جو ذاتی خدمت پر مامور ہوتی تھی۔ جسولنی، خواتین جو شاہی محل میں خیر خبر پہنچاتی تھی۔ باندیاں، لونڈیاں، کنیزیں، زر خرید کنیزیں ہوتی تھیں جنہیں غریب لوگ بردہ فروشوں کو بیچ دیتے تھے تو بادشاہ اور امراء کے حرم میں فروخت کے بعد آ جاتی تھی۔ یہ ملازم عورتیں زندگی بھر حرم سرا میں رہ کر خدمت سر انجام دیتی رہتی تھی۔ ان کی خدمات کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بھی دیے جاتے تھے۔ کلمکانیاں، شاہی محل میں کلمکانیاں یہ بہت اہمیت کی حامل تھی۔ یہ مسلح دستے کی صورت میں حرم کی حفاظت کرتی تھی۔ شاہ جہان جب قید میں تھا تو اس نے اورنگزیب سے ملنے کی خواہش کی۔ اورنگزیب بھی جانے کے لیے تیار تھا مگر اس موقع پر انہیں خبر دی گئی کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے کہ محل میں داخلے کے وقت اسے کلمکانیوں کے ذریعے قتل کروا دیا جائے گا۔ اس پر اورنگزیب نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا اور پھر باپ بیٹے میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ نادر شاہ نے جب دلی پر حملہ کیا تو چنڈو خان سے کسی نے یہ افواہ اڑا کہ واہر محمد شاہ نے محل کی کلمکانیوں سے نادر شاہ کو قتل کروا دیا۔ اس خبر سے پہلے دلی کے لوگوں نے نادر شاہ کے فوجیوں کو مارنا شروع کیا۔ اس پر نادر شاہ نے دلی کے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک بڑی خون ریزی کے بعد یہ ہنگامہ ختم ہوا۔ مگر خاندان میں ملازم عورتوں کے فرائض، ان کی خدمات آخری مغل بادشاہ تک جاری رہیں۔ منشی فیض الدین نے اپنی کتاب میں آخر میں ان ملازم اور ان کے فرائض بڑی خوبصورتی سے خیال رکھا ہے۔ 1856 میں جب مغلوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو حرم کے 80,000 ملازمین بیکار ہو گئے تھے۔ ان میں ملازمین عورتوں کی بڑی تعداد تھی جن کے لیے کوئی اور ملازمت کا حصول ناممکن تھا۔ پھر 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف ہنگامہ ہوا تو دلی پر قبضے کے بعد مغل خاندان کا بھی خاتمہ کر کے محل کی ملازم عورتیں بے آسرا ہو گئیں۔ 1856 اور 1857 کے بعد دلی میں جو سماجی تبدیلی آئی اس نے ملازم عورتوں کی زندگی کو بدل ڈالا۔ اب یہ اشرافیہ کے گھروں میں ملازمت کرتی ہیں۔ مغرب کے مزارات جو شاہی خاندان میں تھے ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ جب انگریز خاندان مستقل ہندوستان میں آئے تو ان کے گھروں میں خاص طور سے آیا اہمیت رکھتی تھی جو ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ متوسط طبقوں کے ہاں ملازم عورت کھانا پکانے کا کام کرتی تھی۔ بدلتے ہوئے ماحول میں ان کا سماجی مرتبہ پھر چکا تھا اور شاہی ملازمت میں انہیں جو سکون اور اطمینان تھا باقی نہ رہا۔